الحمدللہ الجبار والصلاة والسلام علی رسولہ المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار الی یوم القرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء او کما قال علیہ السلام۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے قریب دجال اور کذاب پیدا ہوں گے، اور اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے نئے نئے فتنے جنم لیں گے۔ انہی نئے فتنوں میں ایک گوہر شاہی کا فتنہ ہے جس پر اس سے پہلے جمعہ میں روشنی ڈالی گئی۔ اسی طرح انہی نئے فتنوں میں ایک فتنہ انجینئر محمد علی مرزا جہلمی کا بھی ہے۔ یہ شخص بڑا مشہور اور معروف یوٹیوبر ہے اور اس کے کئی فالوورز ہیں، خاص طور پر نوجوانوں میں یہ مقبول ہوتا جا رہا ہے، مگر آزادانہ خیال کا ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لے کر علماء اکرام تک یہ کیچڑ اچھال رہا ہے۔ اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ انجینئر محمد علی مرزا جہلمی کے بارے میں جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے حقیقت بیان کر دوں۔ فتنوں سے بچنے کا فارمولہ احادیث میں یہ بیان کیا گیا ہے، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تم فتنوں کے قریب مت جاؤ اور فتنوں کو اپنے پاس آنے مت دو۔ تم جاؤ گے تو بھی گمراہ ہونے کا امکان ہے، اور فتنے کو اپنے پاس آنے دو گے بھی تو گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے جس زہر سے بچنا ہمارے لیے ناممکن ہو تو پھر اس سے دور رہنا ہی بہت ضروری ہے۔ تو زیادہ تر ایسے یوٹیوب چینل کے قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب کوئی ہوا چلتی ہے تو پھر تشویش کی لہر بھی دوڑ جاتی ہے، اس کی توضیح اور تشریح بھی ضروری ہوتی ہے۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، انجینئر محمد علی مرزا جہلمی پڑوسی ملک کا باشندہ ہے۔ اس کے عقائد بڑے خطرناک ہیں۔ جب عقائد کے سلسلے میں اس سے گفتگو کی جاتی ہے تو پھر وہ اپنے عقائد سے، اپنی گفتگو سے، اپنے بیانوں سے مکر جاتا ہے، پھر جاتا ہے۔ یہ پھرنے والوں کا علاج بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے بھی اس کے بارے میں فتویٰ طلب کیا گیا تو وہی گمراہی کا فتویٰ اس کے اوپر آیا ہے، اور اس نے
دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو نکال کر اس کی جو حقیقت بیان کی گئی تھی وہ حقیقت سے انکار کر دیا. میں تو یہ نہیں کہتا، میں تو یہ نہیں کہتا، جبکہ مسلسل میں اس کے کئی ویڈیوز دیکھ چکا ہوں کہ وہ باتیں کر چکا ہے جن باتوں کی بنیاد پر دارالعلوم دیوبند نے اسے گمراہ قرار دیا ہے. ہم سب سے پہلے اصولی بات کریں گے. ضمنی باتیں تو اپنی جگہ رہیں گی، فروعی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن بنیادی مسائل میں اختلاف ایمان کو ختم کر سکتا ہے. سب سے پہلے آپ لے لیجئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سلسلے میں گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے اہل سنت والجماعت کا موقف بیان کیا گیا تھا. اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں. اہل سنت والجماعت کے نزدیک صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین محفوظ ہیں، مغفور ہیں. زیادہ تر اللہ نے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا. کسی صحابی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس میں بھی حکمت تھی، مصلحت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان بذریعہ وحی فرما دیا ہے. کیا بھئی آپ لوگ سن رہے؟ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد یا پھر صحابہ کے زمانے کے بعد کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بے داغ زندگی پر اپنی ناپاک انگلی اٹھائے یا اپنی زبان کو گندی کرنے کی وہ کوشش کرے. جمعہ کے خطبے میں یہاں پر نہیں، اکثر آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سلسلے میں سماعت فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی. اللہ اللہ میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ مت بناؤ. فمن احبہم فباحبی، تم ان سے محبت کرو گے تو وہ میری محبت ہے. جو ان سے بغض اور نفرت کرے گا تو وہ میری نفرت کہلائے گی، میرا بغض کہلائے گا. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے تم جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. ایک نہیں، بے شمار احادیث ہیں، بے شمار آیات ہیں. سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں اللہ نے صحابہ کے ایمان کو، اعمال کو تو پوری دنیا کے لیے معیار بتایا. آمنو کما آمن الناس، تم ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے. الناس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ تمام مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کس کے بارے میں کہا گیا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں کہا گیا. صحابہ میں اختلاف ہوا جسے کتاب کی اصطلاح میں مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے. اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ سکوت اختیار کر لیا جائے، خاموشی اختیار کر لی جائے، اللہ کے حوالے کر دیا جائے اس اختلاف کو. آپ کو منصف بننے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جہلمی کہتا ہے کہ مشاجرات صحابہ کے سلسلے میں صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہوا، اس اختلاف کے سلسلے میں کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا. ہمیں فیصلہ کرنا ضروری ہے، یہ عقائد کا مسئلہ ہے.
نظریات کا مسئلہ نہیں ہے جو ہم سکوت اختیار کر لیں. چنانچہ وہ زبان درازی اختیار کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگیں ہوئی اور لڑائیاں ہوئی ان کے درمیان دستی ہے کیا بیٹا ان کے درمیان ہم جو ہے ان کے درمیان ہم سکوت اختیار کرتے ہیں, خاموشی اختیار کرتے ہیں. لیکن مرزا جہلمی یہ کہتا ہے کہ یہ عقائد کا مسئلہ ہے, ہمیں صحابہ کے درمیان فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کون حق پر تھا اور کون حق پر نہیں تھا. اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں حق پر نہیں تھے, غلطی پر تھے, اور اس کی زبان صرف انہی الفاظ پر خاموش نہیں ہوتی بلکہ وہ یوں کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لالچی انسان تھے, اس لیے انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دور میں اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد بنایا, اپنا جانشین مقرر کیا. حالانکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی ہیں, خال المسلمین کہلاتے ہیں, شرف صحابیت ان کو حاصل ہے. اب 1400 سال بیتنے کے بعد آپ منصف بن بیٹھے صحابہ کرام کے بارے میں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سلسلے میں مرزا جہلمی کا یہ عقیدہ ہے. اور ادھر آئیے اولیاء کرام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. اولیاء کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سب پوری کائنات میں انسانوں میں سب سے بڑا رتبہ ہمارے نبی کا ہے, پھر تمام نبیوں کا ہے, پھر صحابہ کا ہے, پھر تابعین ہے, تبع تابعین ہے, اولیاء کرام ہے, علماء کرام ہے, صلحاء ہے, دیندار لوگ ہیں. ایک لفظ ایسا ہوتا ہے جو بدنام ہوتا ہے, گرچہ کہ اس کا مطلب اچھا ہوتا ہے, مگر اس بدنام لفظ کو کوئی بھی اپنے لیے پسند نہیں کرتا. جیسے ہیرو ہے, لفظ ہیرو بہت اچھا لفظ ہے, اچھے انسان کو ہیرو کہتے ہیں, لیکن آپ کو اگر کوئی آج ہیرو کہے آپ برداشت کر لیں گے. لفظ اچھا ہے لیکن ناچنے گانے والوں کے لیے وہ خاص ہو گیا. کوئی بھی سلیم الفطرت انسان اس لقب کو اپنے لیے لگانا پسند نہیں کرتا. یہ جو لفظ بابا ہے نا, بابا, مرزا جہلمی تمام اولیاء کرام کو بابا کا نام دیتا ہے. آپ لوگ سنیں نا, اور اس کا ایک نعرہ ہے اولیاء کرام کے بارے میں کہ مجھ سا کوئی نہیں ہے, بابا تے شے کوئی نہیں ہے. یعنی سب سے میں مقابلہ کر لوں گا اس وقت, پوری دنیا میں میرے جیسا کوئی نہیں. سینہ ٹھوک کر وہ کہتا ہے, اور بابا تے شے کوئی نہیں. بابا یہ کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, اولیاء کرام کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. پھر وہ اولیاء کرام کے واقعات کو بیان کر کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں, آپ لوگ تھوڑی سی توجہ سے بات کو سنیں, بڑی کام کی بات ہے. اولیاء کرام سے بعض واقعات ایسے ہوئے جو ہماری عقل میں نہیں آتے, جن کو ہم کرامت کا نام دیتے ہیں.
ایسی باتیں جو خرق عادت کے طور پر ہو، عام طور پر ویسا نہیں ہوتا، اس کے خلاف کوئی بات ہو جائے، وہ نبیوں سے ایسی بات ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اولیاء اکرام سے ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، صحابہ سے ہو بھی تو کرامت کہتے ہیں، نیک انسان سے ہو بھی تو کرامت کہتے ہیں، کسی عالم سے ہو تو بھی کرامت کہتے ہیں، اور اگر کسی کافر سے ہو جائے، کسی گنہگار سے ہو جائے، انہونی بات ہو جائے تو اسے شعبدہ بازی کہتے ہیں یا استدراج کہتے ہیں کتابوں کی دنیا میں۔ معجزہ مسلم ہے، معجزے کو تو مانتے ہو نا بے سب، کوئی معجزے کا انکار تو نہیں کرتا نا۔ اسی طرح کرامات اولیاء بھی حق ہے، جس کرامت کا پروف ہو، ثبوت ہو، اس کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور جس کا پروف نہ ہو، ثبوت نہ ہو، آپ سکوت اختیار کر لیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ لیکن اولیاء اکرام کی کرامتوں کا نہ آپ انکار کر سکتے ہیں، نہ اولیاء اکرام کی کرامتوں کا آپ مذاق بھی نہیں اڑا سکتے۔ جو اولیاء اکرام کی کرامتوں کا مذاق بناتا ہے اور اڑاتا ہے وہ گمراہ ہے، کیونکہ اولیاء اکرام کی کرامتوں کا ثبوت قرآن سے بھی ہے، حدیث سے بھی ہے، شریعت سے ہے۔ قرآن کریم سے اولیاء اکرام کی کرامتوں کا ثبوت کہاں ہے آپ پوچھیں گے؟ میں آپ کو حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے اور قصے کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ حضرت مریم کوئی نبیہ اور رسولہ تو نہیں تھی، وہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی نیک بندی تھی۔ علیہ السلام ان کے اعزاز و اکرام کے لیے کہا جاتا ہے۔ ان کی والدہ نے اپنی نظر و منت پوری کرنے کے لیے مسجد اقصیٰ کے ایک حجرے میں وقف کر دیا تھا، اور ان کی کفالت کر رہے تھے حضرت زکریا علیہ السلام، جو رشتے میں ان کے خالو تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام سورہ آل عمران میں ہے، جب حضرت مریم کے حجرے اور کمرے میں داخل ہوتے تھے تو وہاں پر بن موسم کے پھل پاتے تھے۔ قرآن مجید میں خود موجود ہے نا، آیت موجود ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھتے تھے انا لکی ھذا، یہ بن موسم کے پھل کہاں سے آ گئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، تو حضرت مریم کیا کہتی تھی؟ یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ بن موسم کا پھل ان کے پاس آنا اور حضرت مریم کا کھانا، یہ معجزہ تھا یا پھر کیا تھا؟ بولو بھائی، کرامت تھی، معجزہ تھا؟ کرامت تھی وہ، کیونکہ اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، وہ یا تو ولیہ ہے وہ، تو کرامت تو ماننا پڑے گا آپ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کے دن منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، اور اچانک ایک آواز دیتے یا ساریۃ الجبل۔ مشکات شریف میں یہ واقعہ ہے، حدیث کی کتاب ہے، مشہور ہے۔ او پہاڑ پر چڑھنے والے سب حیران اور پریشان ہیں کہ دوران خطبہ آپ نے یہ آواز کیوں دی؟ بعد میں معلوم ہوا کہ آپ نے ایک لشکر کو کسی جگہ لڑائی پر بھیجا تھا، اور وہ لشکر شکست کھا چکا تھا، اپنے دشمنوں سے ہار چکا تھا، اور پہاڑ سے ہٹ رہا تھا۔ اس لشکر کی کامیابی اس میں تھی کہ وہ پہاڑ کے دامن میں چمٹا رہے،
اور اس لشکر کے جرنیل اور امیر کا نام ساریہ تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آواز دی، سینکڑوں میل آواز پہنچ گئی، اور اس لشکر نے آواز کو سنا. وہ جدھر رخ کر رہا تھا اس رخ کو اس نے چھوڑ دیا اور اسی پہاڑ کو سے وہ چمٹا رہا اور وہ کامیاب ہو گیا. اب یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے. بولو بھائی، کرامت ہے. یہ واقعہ بھی بہت مشہور ہے. صحابہ اکرام فتوحات کرتے ہوئے چلے مختلف علاقوں پر، بیچ میں سمندر آ گیا تو صحابہ نے اپنے گھوڑوں کو سمندر پر ڈال دیا اور سمندر سے وہ پار ہو گئے اور ایک ملک کو فتح کر لیا. اب یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے، جادو ہے، کرامت ہے یا ٹیکنالوجی ہے؟ کیا ہے؟ کیا یہ کرامت ہے؟ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ بنو امیہ کے دور میں بہت بڑے جرنیل اور فاتح گزرے ہیں. تاریخ گواہ ہے. افریقہ کو انہوں نے فتح کیا اور ایک جگہ وہ اسلامی چھاونی قائم کرنا چاہتے تھے جو جگہ موذی جانوروں اور درندوں سے بھری ہوئی تھی. پورا جنگل درندوں کا، موذی جانوروں کا تھا. اب سب پریشان ہیں کہ یہاں پر کس طرح اسلامی چھاونی قائم کی جائے. تو حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اور 10 یا 12 صحابہ کو لے کر پہنچے. اس میں صحابہ بھی تھے اور انہوں نے اس جنگل میں کھڑے ہو کر اعلان کیا، اے جنگل کے موذی درندوں، پرندوں اور جانوروں، ہم اللہ کے رسول کے غلام ہیں، ہم یہاں پر اپنی آبادی قائم کرنا چاہتے ہیں. تم کو ہم یہ وارننگ دیتے ہیں کہ یہاں سے تم سب نکل جاؤ ورنہ ہم تم کو قتل کر دیں گے. تاریخ کا اتنا مشہور واقعہ ہے. شیر اپنے بچوں کے ساتھ، سانپ اپنے سپولوں کے ساتھ، یہاں تک کہ چونٹیاں بلوں سے نکل کر بھاگ گئی. پورا جنگل خالی ہو گیا. کیا ہوا؟ یہ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ جادو کہیں گے؟ ٹیکنالوجی کہیں گے آپ؟ یا کرامت کہیں گے آپ؟ کیا ہے یہ؟ صحابہ کی کرامت. یہ تو صحابہ کی کرامت میں آپ کو سنا رہا ہوں. معجزات تو اپنی جگہ ہیں جو نبیوں سے ہوئے ہیں. اولیاء اکرام کی کرامتیں تو اتنی زیادہ ہیں، اگر اس کا ثبوت ہے آپ کے پاس آپ تسلیم کرو، اس کو بیان کرو. جس کرامت کا ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے یا اس کے خلاف آپ کے پاس ثبوت ہے، ایسا نہیں ہوا، تو آپ اس کو مت بیان کرو. لیکن آپ کرامتوں کی بنیاد پر صحابہ کا مذاق اڑائیں یا بڑے بڑے اولیاء اکرام کا مذاق اڑائیں، ان کو باباؤں کا نام دیں. اگر کوئی جو ہے ہمارے بڑوں کو بابا کا نام دے تو ہم برداشت کر لیں گے. ہم بڑے بڑے اولیاء اکرام، پیران پیر حضرت القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو یہ بابا کا نام دیتا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو یہ بابا کا نام دیتا ہے. مرزا جہلمی کے الفاظ گزشتہ جمعہ بھی میں نے آپ کو سنایا کہ کہتا ہے حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر ابن عاص، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم نے اختلاف کیا، یہ بابا تھے شے کوئی نہیں ہے، چاہے وہ بابا ابن تیمیہ ہو، چاہے بابا احمد رضا ہو، چاہے بابا اشرف علی ہو. یہ الفاظ دیکھیے آپ. اور بزرگان دین کو جو خطاب دیتا ہے بزرگان بے دین، کیا ہے؟ بزرگان بے دین. اور علماء اکرام کو علماء کرائم، کرام کا مطلب ہوتا ہے باعزت علماء اور کرائم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجرم علماء.
اس طرح کے اب یہ ساری جو چیزیں ہیں، اب کرامتوں کو بیان کرنا، اس کے اوپر کیچڑ اچھالنا، اصل چیز یہ ہے کہ بھئی آپ کرامت کو مانتے یا نہیں مانتے۔ اگر کرامت کو آپ نہیں مانتے تو پہلے اصولی طور پر اس سے بحث ہوگی۔ اگر آپ مانتے ہیں تو جو کرامتیں ہیں، کرامتیں کہتے ہی اس کو ہے جو انہونی بات ہو جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتی ہے۔ اگر اس کا پروف ہے، ثبوت ہے تو آپ مانو، نہیں ہے تو آپ خاموش ہو جاؤ، لیکن مذاق نہیں اڑا سکتے آپ۔ اس کی بنیاد پر کسی بھی ولی اور کسی بھی مسلک کے بزرگ آدمی کے کسی بھی واقعے پر یا کسی بھی غلطی پر آپ نشاندہی کر کے پورے مسلک کو غلط قرار نہیں دے سکتے آپ۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ سے ان کے مرید نے کہا کہ حضرت رات میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں کلمہ پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بجائے میری زبان سے اشرف علی رسول اللہ نکل رہا ہے۔ اب یہ مرید جو بول رہا ہے خواب کا واقعہ سنا رہا ہے یا وہ حقیقت میں کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ؟ خواب میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی خواب دیکھا آسمان میں انگلی کر رہا ہے اور صبح اٹھے تک اس کی انگلی ناک میں تھی۔ ایک آدمی خواب دیکھتا ہے وہ امریکہ میں ہے لیکن صبح نیند سے اٹھا تو یہی شانتی نگر میں ہے۔ ہوتا ہے ایسا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں ہم خواب دیکھے مکہ پہنچ گئے تھے۔ ہو سکتا ہے، خواب میں جا سکتا ہے آدمی، لیکن کیا وہ چلے گیا اور کوئی مفتی یہ فتویٰ دے دے گا آپ کا حج ہو گیا اور آپ کا فریضہ ادا ہو گیا؟ نہیں، خواب ہے وہ۔ خواب میں آدمی دیکھتا ایک ہے اور اس کا مطلب کبھی الٹا ہوتا ہے، کبھی برے خواب کا مطلب اچھا ہوتا ہے، کبھی اچھے خواب کا مطلب برا ہوتا ہے۔ ایسا ہوا ہے خواب کے بارے میں۔ اب مرید نے آ کر کہا کہ اس طرح بار بار حالانکہ میں کوشش کر رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بجائے اشرف علی رسول اللہ نکل رہا ہے، تو مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کو میرے سے محبت زیادہ ہے، اس وجہ سے وہ زبان سے نکل رہا تھا۔ اب اس نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا، دیکھیے دیوبندوں کا عقیدہ وہ ہے جو قادیانیوں کا عقیدہ ہے۔ یہ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہی اس کی رٹ لگی ہوئی ہے۔ کہہ رہا میں ہمیشہ پیچھا کروں گا۔ بزرگان دین کو اس طرح جو بدنام کرنے کی کوشش کر کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے، اس لیے ہوشیار ہو جائے۔